بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے 10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہیں۔ نزاع کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی اس مضمون کو روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگی ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤ، اور اگر بالفرض ساتوں سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی کا ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے ہلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے دے گا۔ یہ بہنوں کا حق ہے، اور بھائیوں کو چاہیے کہ انہیں ان کا حق ٹائم سے دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہ ہوگا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالش بھر زمین بھی عذرا کل ظلم کے لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔
کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور نزاع کے وقت اس کو آسانی سے موت آئے گی۔ نمبر 4، نرم دل والے یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرنے والا۔ ایسے شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور اس سے حسن سلوک کرتا ہو تو اب جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن پاک پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن پاک سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پاک پڑھتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا، پھر اپنے مقدر پر رو لیا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو اس کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 9، رات کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔